بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 441۔ بات چل رہی ہے حلال و حرام کی چیزوں کے تعلق، کراہیت اور جائز چیزیں۔ ولا يجوز للرجال التحلی بالذهب، اور جائز نہیں ہے مردوں کے لیے سونے سے تزئین حاصل کرنا۔ حلیہ بولتے ہیں زیور کو، تحلی بولے تو سونے کا زیور پہننا۔ لما روینا، اس وجہ سے جو ہم نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم ایک ہاتھ میں سونا لے کر فرمایا تھا کہ یہ دونوں کے لیے نہیں ہے۔ ولا بالفضة، اور نہ چاندی۔ چاندی کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن چاندی کا زیور پہننا بھی مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ انا فی معنی، اس لیے کہ وہ بھی اسی کے معنی میں۔ الا بالخاتم والمنطقہ وحلیۃ السیف من الفضہ، مگر یہ کہ انگوٹھی اور کمر بند اور چاندی سے تلوار کو زیور پہنانا، لفظی ترجمہ ہے۔ چاندی سے تلوار کو زیور بنانا مطلب یہ کہ تلوار کے مٹ وغیرہ میں چاندی کا جو ہے گوٹ وغیرہ لگوانا، یہ جو ہے حرام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ تحقیقا لمعنى نمودت، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ نمونے کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے۔ نمونہ کا مطلب جنت میں یہ چیزیں آپ کو ملنے والی ہے نا بھائی، اس کا نمونہ تو آپ کو دنیا میں دیکھنا چاہیے نا، تو چاندی کے بنوا کے اس کا نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سونے کا کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ اس لیے کہ چاندی سے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے نمونے کی تو سونے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے۔ والفضة اغنت عن الذهب، اور چاندی سونے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اذ ہما من جنس واحد، اس لیے کہ وہ دونوں ایک ہی جنس کے ہیں۔ ایک ہی جنس مطلب زیور ہونے کے ناطے۔ آپ بولیں گے جنس الگ الگ ہے نا، چاندی الگ جنس ہے، سونا الگ جنس ہے، جنس الگ ہے، لیکن بحیثیت زیور کے دونوں زیور کے بنوائے جانے کی چیزوں میں شامل ہیں۔ وقد جاء فی اباحۃ ذلک آثار، کیف مانے کیسے جائز نہیں ہو سکتی ہے چاندی، حالانکہ احادیث آئی ہیں اس بارے میں، آئی ہیں اس کے اباحت میں آثار، احادیث بھی اور اقوال صحابہ بھی۔ وفی الجامع صغیر ولا یتخطب الا بالفضہ، اور جامع صغیر میں یہ لکھا ہے کہ لا یتخطب، اور انگوٹھی نہ بنائی جائے۔ ختم اصل مہر کو بولتے ہیں، انگوٹھی کو بھی لفظ خاتم استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اس سے مہر لگائی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور نہ انگوٹھی بنائی جائے مگر چاندی کی۔ یہ صراحت ہے علی ان التختم بالحجر والحدید والصفر حرام، یہ صراحت اس بات پر کہ انگوٹھی بنانا پتھر کی، لوہے کی اور پیتل کی حرام۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ جامع صغیر میں، ٹھیک ہے۔ ورآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل خاتم صفر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کے اوپر، یعنی ایک آدمی کے انگلیوں میں لگی ہوئی پیتل کی انگوٹھی۔ فقال مالی اجد منک رائحۃ الاصنام، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تیرے اندر سے بتوں کی بدبو پا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتوں کی بدبو نظر آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، ایسا۔ اسی طرح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی پر لوہے کی انگوٹھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا مالی ارا علیک حلیۃ اہل النار، مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں تجھ کو، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں بھائی؟ آگ والوں کا زیور، تیرے اوپر آگ والوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ ومن الناس من اطلق فی الحجر الذی یقال له یشب، یہ یشب جو ہے، یشم بلکہ ایک پتھر رہتا کرتے، اس کو عربی میں یشب بولتے ہیں، پتہ نہیں کون سا ہے یہ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اطلاق کیے ہیں، مطلق رکھے ہیں، مطلب یہ کہ مباح قرار دیے اس پتھر کے بارے میں جس کو یشب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یشب کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پتھر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نہیں ہوتا ہے پتھر سا وزن۔ ایک پتھر نام کا جو ہے کوئی انگوٹھی وغیرہ پتھر نام سے ملتی ہے، مختلف نگینا والوں کی انگوٹھیوں میں ہو سکتا ہے شاید، پتہ نہیں، تو اس میں سے جو ہے ایک پتھر ہے، اس کو بعض لوگ جو ہے جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ اطلاق الجواب فی الکتاب یدل علی تحریمہ، کتاب میں جو مطلق جواب ہے وہ اس کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ صرف چاندی کی آپ انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے نہیں پہننا چاہیے، تو اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اچھا، اب اس بارے میں کیا ہے؟ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ سونے کے بارے میں تو فقہاء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ حرام ہے۔ سونے کے علاوہ دوسرے میٹل کی انگوٹھیاں وغیرہ پہننا ڈائریکٹ حرام تو نہیں، لیکن جو ہے مکروہ تحریمی بالکل ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آگے دیکھیں۔ والتختم بالذهب على الرجال حرام،
وہی بتایا رہا آگے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں پر حرام ہے، لما روینا، جیسا کہ ہم نے روایت کیا. وعن علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن التختم الذهب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سونے کی انگوٹھی پہننے کو. وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ التَّحْرِيمُ، اور اس لیے کہ اصل اس میں حرام ہونا ہی ہے. وَالْإِبَاحَةُ ضَرُورَةَ الْخَتْمِ أَوِ النَّمُوذَجِ، اور مباح جو قرار دینا ہے اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو مہر کی ضرورت ہے یا پھر نمونے کی ہے، یا پھر نمونے کا مطلب کچھ جنت کی نعمتوں میں فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ بطور نمونہ کے استعمال کر کے دیکھو. وقد انتفعت بالادنا، اور وہ ضرورت جو ہے ادنا سے پوری ہو جاتی ہے، اور وہ ہے چاندی. والحلقہ ہی المعتبرہ. اچھا اب یہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ انگوٹھی میں حلقہ ہی اصل ہے، کہتے ہیں اوپر کا جو نگ ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہے. رنگ حلقہ میں تو جو رنگ ہے وہی اصل ہے، کیونکہ انگوٹھی اسی کو کہا جاتا ہے. والحلقہ ہی المعتبرہ، اور حلقہ ہی معتبر ہے اس لیے کہ انگوٹھی کا قوام اسی حلقے سے ہے. ولا معتبر بالفص، نگ جو اوپر آتا نا نگی نا، اس کو فص کہا جاتا ہے، اور فص کا کوئی اعتبار نہیں. حتی یجوزا بجوزو لکھا ہوا ہے یہاں پہ، حتی یجوزا ان یکون من حجر، یہاں تک کہ جائز ہے کہ وہ کس سے ہو بھائی، پتھر سے ہو. تو اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر جو ہے رنگ چاندی کی ہو، اوپر جو ہے نگ کوئی پتھر کا ہو تو چل سکتا ہے، بولتے ہیں. وَيُجْعَلُ الْفَصَّ إِلَى بَاطِنِ كَفِّ، جعل يجعل سے يجعل الفص الى باطن کفی، اور بنائے فص کو اس کے کف کے باطن کی طرف. سمجھ میں گیا نا، ہتھیلی کے اندرونی حصے میں جو ہے نگ رکھنا چاہیے، یعنی انگوٹھی کا نگ جو ہے اندر کے حصے میں ہو، اوپر کے حصے میں نہ ہو، کیونکہ مہر لگانے کے لیے ایسا لگایا جاتا تھا، ایسا نہیں لگایا جاتا تھا، بول رہا سمجھ آ گیا. اور بنایا جائے نگ اس کے کف کے باطن میں، بخلاف النسوان لانه تزین فی حقنا، برخلاف عورتیں. نسوان جو ہے نا اب استعمال ہوا، اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں نسوان، نسوان مدرسے فلاں نسوان، سمجھ میں آ گیا. ہاں اس لیے کہ وہ تزین ہوتا ہے ان کے حق میں، عورتوں کے حق میں زینت ہے، مردوں کے حق میں زینت نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. آیا سمجھ میں. وانما يتختم القاضي والسلطان لحاجته الى الختم، اور بہرحال قاضی اور سلطان کو تو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، انما تو ان کو تو پہنائی جاتی ہے انگوٹھی، یا وہ انگوٹھی بنواتے ہیں قاضی اور سلطان اپنی ضرورت کی وجہ سے مہر لگانے کی طرف. فاما غیرهما فالافضل ان يترك، ان دونوں کے علاوہ بہتر ہے کہ چھوڑے، لعدم الحاجت الیہ، اس کی حاجت نہ ہونے کی طرف، سمجھ آئے، اس کی طرف حاجت نہ ہونے کی وجہ سے. ان دونوں کو ضرورت ہے، مہر لگائیں گے وہ لوگ، اور ان کے علاوہ کسی اور کو ضرورت نہیں ہے، تو نہ پہننا ہی افضل ہے، جو جائز انگوٹھی ہے وہ بھی. ولا بأس بمسمار الذهب، مسمار کس کو بولتے ہیں بھائی، اسکرو، سمجھ میں آیا نا، کیلا جو بھی ہے، سونے کا کیل سے کوئی حرج نہیں ہے کہ بنایا جائے وہ فی جحر الفص، نگ کے سوراخ میں. جوہر کس کو بولتے ہیں، سوراخ. مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ ڈھسا نہیں جاتا، بولتے ہیں ہمارے بچے، ڈھسا ہے وہ کیا ہے، لا یبلغ المؤمن من جحر مرتين، ایک سوراخ سے دو مرتبہ مومن کو ڈسا نہیں جا سکتا، کیونکہ کم سے کم ایک مرتبہ ڈسنے کے بعد انہیں ہوشیار ہو جاتا، دوسری مرتبہ ڈس گیا تو اس کے یا تو ایمان میں کمی ہے یا تو عقل میں کمی ہے. آ رہا سمجھ میں. ای فی ثقبہ، اس کی وضاحت بھی کریں، جوہر کس کو بولتے ہیں، سوراخ کو بولتے ہیں، لانه تابع، اس لیے کہ وہ تابع ہے. مثلا اگر کسی کی انگوٹھی ہے بھائی، انگوٹھی میں نگ ہے، وہ نگ کو جو ہے ٹائٹ کرنے کے لیے، فٹ کرنے کے لیے سونے کا اسکرو ہے، ڈالا جا سکتا ہے. تمہارا ہے کیا کاروبار سونے کا؟ اچھا عبدالعزیز کا تھا شاید، شیخ عزیز، ڈالا جا سکتا ہے، اس لیے وہ تابع ہے. جیسا کہ علم، نقش و نگار ہوتے ہیں نا کپڑے میں، حضرت تشریف لائے ماشاء اللہ، کپڑے میں جو نقش و نگار ہوتے ہیں نا، ویسے ہی یہ اسکرو کا مسئلہ ہے. فلا يعد لابسا له، تو لہذا اس کو پہننے والا شمار نہیں کیا جائے، اس کو کیا نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ وہ چاندی کی ضرورت کے لیے اس کو فٹ کرنے کے لیے سونے کا اسکرو لگایا گیا ہے، شمار کیا جائے. ولا تشد الاسنان بالذهب وتشد بالفضه، اور نہ باندھا جائے دانتوں کو سونے سے اور باندھا جائے چاندی سے. دانت اگر نکلتے تھے تو قدیم زمانے میں طریقہ تھا کہ سونے کے تاروں سے اس کو جوڑا جاتا تھا، اور بولتے ہیں کہ چاندی سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر سونے تک نہیں پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے.
اب ایک نیا مسئلہ یہ بھی آتا سوال، چاندی کا یا سونے کا دانت لگانا کیسا ہے؟ تو آرٹیفیشل اگر مل جاتا ہے تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل مل جاتے ہیں آرٹیفیشل، اس کی ضرورت نہیں، پہلے نہیں ملتے تھے تو چاندی کے ہی لگوانے پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں باندھا جائے دانتوں کو سونے سے اور باندھا جائے چاندی سے، اور یہ ابو حنیفہ کے پاس ہے۔ محمد کہتے ہیں کہ لا بأس بالذهب ایضا، کہ سونے کے تار سے بھی باندھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ابو یوسف سے مثل قول کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کے قول کے مثل ہے، یعنی ایک روایت جو ابو حنیفہ کے ساتھ نظر آتی ہے، روایت محمد کے ساتھ نظر آتی ہے، سمجھ میں آیا نا؟ مثل قول کل منہما، ہاں ان دونوں میں سے ہر ایک کے قول کی جیسا نظر آتا ہے۔ اگر جو ہے انہوں ابو یوسف جو ہے محمد کے ساتھ ہیں تو دلیل کیا ہے حضرات کی؟ لہما ان عرفجا بن اسعد اصیب انف یوم الکلاب، ایک جنگ کے موقع پر جس کو کہتے ہیں کلاب، جنگ کلاب میں حضرت عرفجا ابن اسعد کی آنکھ جو ہے کٹ گئی تھی، اصیب انف تو ان کی آنکھ کو مصیبت پہنچائی گئی، یعنی ان کی آنکھ کو جو ہے کاٹ دیا گیا تھا، ان کی آنکھ نے ناک، سوری ناک، ہاں ان کی ناک جو ہے کٹ گئی تھی جنگ گلاب میں۔ فاتخذ انفا من فضة، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنا لی، سمجھ میں گیا نا، آرٹیفیشل چاندی کی ناک بنوا کر لگایا تھے۔ فانتنا، تو وہ کیا ہو گئی بھائی، وہ بدبودار ہو گئی، یعنی وہ صحیح سٹ نہیں ہوئی، اس کے اندر جو ہے سڑان آ گیا، ٹھیک ہے۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن یتخذ انفا من ذهب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم کیا کرو، دوسری بنوا لو جو سونے کی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے بجائے سونے کا بھی اگر کوئی دانت یا جو ہے دانتوں کا تار یا اسی طرح اعضا ضرورتاً استعمال کر سکتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ یہ امام محمد کا قول ہے، یا ابو یوسف بھی اگر ساتھ میں شامل ہے تو ان دونوں حضرات کی دلیل ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان الاصل فی التحریم، ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اصل تو اس میں تحریم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سونے کا استعمال کرنا تو بالکل حرام ہے، چاندی کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ والاباحۃ للضرورت، اور مباح ہونا ضرورتاً ہے۔ وقد انتفعت بالفضۃ، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے کس سے؟ چاندی سے، جب چاندی سے ضرورت پوری ہو گئی تو سونے تک نہیں پہنچنا چاہیے، پھر حدیث میں اجازت دی گئی ہے نا، تو حدیث کا مفہوم بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے انہوں نے چاندی کی بنوائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بنوائی ہوگی، لیکن وہ ناکارہ ہو گئی تو پھر سونے کی بنوائی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے چاندی کا ہی دانت لگوایا جائے یا چاندی کے تاروں سے ہی دانتوں کو جوڑا جائے، اگر نہیں سٹ ہوا تو دیکھا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ وقد انتفعت بالفضة وهي الادنى، اور وہی ادنا ہے۔ فبقي الذهب على التحريم، تو تحریم پر سونا باقی رہ گیا۔ والضرورت فيما روي لم تندفع في الانف دونه حيث انتنا، اور جو روایت کی گئی ہے اس میں ضرورت ناک میں پوری نہیں ہوئی اس کے بنا، کس کے بنا؟ سونے کے بنا، یعنی چاندی سے ضرورت پوری نہیں، حیث انتنا، اس حیثیت سے کہ وہ بدبودار ہو گئی تھی، لہذا بدرجہ مجبوری سونے تک پہنچا گیا ہے۔ آج بھی اگر کسی کی مجبوری ہے تو الگ بات، چاندی سے کرے نہیں سٹ ہوا سمجھو دانت، پھر کیا کر سکتے ہیں؟ سونے کے لگوا سکتے ہیں۔ چنانچہ پہلے، اب آرٹیفیشل تو اچھے آ رہے ہیں دانتوں کا طریقہ کار، پہلے جو ہے نہیں آتا تھا، وہ لوگ بولتے تھے دوسرا اگر پلاسٹک وغیرہ کا ڈالے تو پھر تھوڑی دیر میں خراب ہو جاتا، بہتر ہے تم کیا کرو سونے کا بنوا لو، بولتے تھے، آج سے 12-15 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اب آرٹیفیشل اتنے اچھے آ رہے ہیں کہ سونے کی ضرورت اب پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا مرد بڑے حضرات کے، کیا چھوٹے بچوں کو اپن سونے کی انگوٹھی یا سونے کا جو ہے کچھ ڈال سکتے ہیں کیا، چین وغیرہ؟ بچوں کو، مردوں کو، مرد بچوں کو سمجھو، تو کیا کہا جاتا ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جو چیز بالغ مردوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، حرام ہے، وہ بچوں کو پہنانا بھی جائز ہے۔ اسی سے یہ بات تم سمجھ لو کہ مرد بڑے حضرات چڈی پہننا جائز ہے کیا؟ نہیں ہے، تو چھوٹے بچوں کو بھی چڈی نہیں پہنانا چاہیے، ڈائریکٹ کیا پہننا ہے؟ پیجامہ، چڈی پہنا دو اندر، پھر اوپر سے کیا کرو؟ پیجامہ پہنا دو، سمجھ میں آ رہا؟ یا اتنا لمبا پہنا دو کہ ان کے گھٹنے ڈھکے ہوئے ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ویسے ہی بچہ اگر بغیر چڈی پہن کے پھر رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے لیے، مگر جب آپ کپڑا پہناتے ہیں تو کون سا پہنانا؟ اسلامی شعار والا ہی پہنانا۔ میں خاص طور پر اہمیت کے ساتھ بچیوں کے بارے میں بیان کے اندر بھی اکثر یہ بولتا رہتا ہوں کہ چھوٹی بچیوں کو جو ہے، کیا ہے چھوٹی بچی ہے نا، چل جاتا، وہ کیا کرتے ہیں اس کو وہ ٹائٹ کپڑے یا چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا دیتے، بچی کو چونکہ عادت وہی پڑ جاتی، بڑے ہونے کے بعد انہیں آستین والے پہنو یا نہیں تو اچھا ڈھیلے ڈالے پہنو، انہیں تو اس کو پسند نہیں آتا، انہیں جو یہ کیا ہے بھائی بچپن سے ایک پہنا کہ اب زبردستی مجھے جو ہے چینج کرنا چاہ رہے، بولتے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟
تو اسی وجہ سے اسلام کا یہ اصول ہے، جو چیز آپ کے لیے جائز ہے، مناسب ہے، بہتر ہے، وہی چیز بچوں کو پہنانا چاہیے. بچے اگر اپنی طرف سے کچھ کر لیا ایسا تو کوئی حرج کی بات نہیں رہتی، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں. لیکن باضابطہ بڑے حضرات ان کے لیے ایسا کروانا یہ تو ناپسندیدہ ہے. اور مکروہ ہے کہ پہنایا جائے بچوں سے مذکر کو سونا اور ریشم، لأن التحریم لما ثبت في حق الذکور وحرم اللبس حرم الالباس، اس لیے کہ تحریم جب ثابت ہے مذکر لوگوں کے حق میں اور پہننا حرام ہے تو پہنانا بھی حرام ہے. سمجھ گا؟ پہننا حرام ہے نا، تو دوسروں کو پہنانا بھی حرام ہے. جیسا کہ سمجھو اگر کوئی جو ہے کسی کے گھر میں مرغیاں وغیرہ تھی، اگر ایک مرغی مردار ہو گئی تو جو ہے چلو کھانے والوں کو دے دیں گے بول کے ہندو کو نہیں دینا. سمجھ آ گیا نا؟ ہمارے لیے کھانا حلال ہے کیا وہ مردار؟ نہیں. تو دوسرے کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ سمجھ رہے کیا کرنا؟ پھر ضائع کر دینا. اگر کوئی اپنی طرف سے لے کے چلے جا رہا کھا لے رہا اس کی اپنی مرضی، مگر ہم کسی کو ارے ہمارے لیے تو حرام ہو گیا یہ تو کھا لے بھائی بول کے کسی کو دینا نہیں ہے. سمجھے؟ کل خمر، جیسا کہ شراب، لما حرم شربہ حرم سقیہ، جب اس کا پینا حرام ہے تو پلانا بھی حرام ہے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد آخر میں ایک مسئلہ جو ہم سب کے ساتھ پیش آتا، وَتُكْرَهُ الْخِرْقَةُ الَّتِي تُحْمَلُ فَيُمْسَحُ بِهَا الْعَرَقُ، ایک ایسا کپڑا رکھنا جیب میں جو ہے جس سے ہم پسینہ وغیرہ پوچھتے ہیں، وہ مکروہ ہے. جس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ دستی یا تولیہ، رومال، یہ سب کیا ہے نا؟ مکروہ ہے بول رہے ہیں. لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرٍ وَتَكَبُّرٍ، اس لیے کہ یہ نخوت اور غرور کی علامت ہے. اس لیے کہ ایک قسم ہے تکبر کی، تجبر کی. تجبر تکبر ملتے جلتے الفاظ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جو ہے دوسرے پر اثر رسوخ استعمال کرنا، اس کی ایک قسم ہے یہ. ٹھیک ہے. وَكَذَلَّتْ يُمْسَحُ بِهَا الْوَضُوءُ، وضو ہے، وہ وضو نہیں، وضو لفظ وضو، ودو، وضو معلوم نا؟ تین الفاظ پڑھے تھے نا. وضو مانے وضو کا پانی، وضو کا پانی. اور اسی طرح اس سے پوچھا جائے وضو، او یمتخط بہا، یا اس سے جو ہے ناک صاف کی جائے. ایسا کپڑا، دستی، ٹشو وغیرہ رکھنا مکروہ قرار دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ وکیل اذا کان عن حاجت لا یکرہ، تو صاحب ہدایت کو اللہ اچھا رکھے، انہوں فوراً اپنے کو بچا لیے. انہوں بولے کہ جو ہے جب یہ ضرورت سے ہے مکروہ نہیں. ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ کو پسینہ بہت آتا، پوچھ لے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا جو بار بار ناک صاف کرنا پڑ رہا تو فوراً کیا کریں؟ جیب میں سے نکال کے صاف کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. فرق یہاں یہ بتایا گیا ہے، فرق یہ بتایا گیا ہے، تکبر کے ارادے سے رکھنا برا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں وہ زمانے میں جو ہے عام مسلمان جو ہوتے تھے نا، ان کے پاس بہت زیادہ کپڑے وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے. نارمل تھوڑے بہت کپڑے ہوتے تھے، الگ سے کپڑا انہیں جیب میں سے نکال کے پوچھ کے رکھ رہا بولے تو یہ بہت زیادہ تکبر کی نشانی تھی. تو ویسے نشانیوں سے بچنا چاہیے بولتا. وہ ہوا صحیح، یہی زیادہ صحیح ہے. وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ عَن تَكَبُّرٍ وَتَجَبُّرٍ، اور وہ مکروہ تو اس واسطے ہے کہ جب وہ تکبر سے ہو اور فخر سے ہو. وَصَارَ كَالتَّرَابُعِ فِي الْجُلُوسِ، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چار زانو بیٹھنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ بھی تکبر کی علامت ہے، بولا جاتا ہے. اب ہم میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسا ذہن میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے. تو اگر اب ایسا ذہن میں نہ ہو تو پھر وہ کوئی حرج کی بات نہیں. اگر کوئی تکبر سمجھ گیا اپن بہت بڑے ہیں ایسا بیٹھ رہے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا؟ پھر تکبر ہو جاتا، مکروہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. ولا بأس بأن يربط الرجل في اصبعه او خاتمه الخيط، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ باندھے آدمی اپنی انگلی میں یا اپنی انگوٹھی میں کوئی دھاگا ضرورتاً. یہ آپ بولیں گے یہ تو کفار کا جو ہے شعار ہے نا. ہاں، یہاں کفار کا شعار ہے. ہمارے ماحول میں کیا ہے؟ یہ کفار کا شعار ہے، نہیں باندھنا چاہیے، حرام ہے دھاگا باندھنا. سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ وہ ان کا خاص جو ہے مذہبی طریقہ ہے، مذہبی نشانی ہے وہ دھاگا باندھنا. وہ کسی دیوی کے نام سے، کسی جو مندر کے نام سے باندھتے ہو تو وہ تو شرک ہو جاتا کھلا کھلا، اور شرک ہونے کے ناطے ان کا شعار ہونے کی حیثیت سے حرام ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پھر یہ کیا تھا؟ انہوں جو باندھا لکھے تھے، یہ قدیم زمانے میں کیا طریقہ ہوتا تھا؟ لوگ یاد رکھنے کے لیے کر لیتے تھے. آج کل آرام میں رکھ لیتے ہیں، ان کے پاس گھڑیاں تھے کیا؟ پھر کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ہے کوئی چیز کو یاد رکھنے کے لیے باندھ لیتے تھے، انگوٹھی میں ایک دھاگا باندھ لیتے تھے. چلتے چلتے کو یاد آتا، اچھا یہ دھاگا ہے تو فلاں کام کے لیے ہے، وہ کام کرنے کے بعد نکال کے پھینک دیتے تھے یادداشت کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور کوئی حرج نہیں کہ باندھے آدمی اپنی انگلی میں یا انگوٹھی میں کوئی دھاگا.
حاجت کے لیے. وَيُسَمَّى ذَلِكَ الرَّتْمُ وَالرَّتِيمَ، اس کو رتم یا رتیمہ بولتے تھے. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ، یہ عربوں کی عادت تھی، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی دیوی کے نام سے وغیرہ سے نہیں باندھتے تھے وہ لوگ. قال قائلهم، ان کے کہنے والے نے کہا، شعر، ایک شعر بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا، لا ينفعنك اليوم ان همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد رتم. جملہ ایک شعر ہے، اس میں دیکھو، ہرگز تجھے فائدہ نہیں دے گا آج اگر وہ کوئی ارادہ کرے غلط ارادہ، کوئی ارادہ کرے غلط ارادہ. عورت کے بارے میں ہے، کثرت ما توصی، کوئی فائدہ نہیں دے گی تجھ کو اس چیز کی کثرت جو تو وصیت کرے گا اور تجھے جو رتم باندھے گا. کیا مطلب؟ ایک ایسی عورت بیوقوف ہے، تو چاہے اس کو کتنی بھی نصیحت کرے، چاہے تو اس کو کتنے بھی دھاگے باندھے، اس کو کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچاتی، اس سے پیچھا چھڑانا ہی بہتر ہے، یہ بولنا چاہتا ہے شاید. تو یہ شعر کو ذکر اس واسطے کرے ہیں کہ اسے تعقاد الرتم، کہ رتم کو باندھے. تو رتم کس کو کہتے ہیں؟ کوئی دھاگے کو، نشانی کے لیے باندھا جانے والا تاگا. وقد روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بعض اصحابہ بذلک، یہ صاحب ہدایت کی غلطی ہے، حالانکہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے. اور مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اصحاب کو اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. بہرحال ان کو شاید ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی حدیث نظر آئی ہوگی تو بول دی ہے. وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَبَثٍ لِمَا فِيهِ من الغرض الصحیح وهو التذکر عند النسیان، اور اس لیے کہ عبث میں سے نہیں ہے. عبث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مشغلے جو غیر ضروری ہوں، وہ کیا ہے؟ عبث، کھیل کود، بولو کھیل کود. اور ایک مسلمان کے لیے عبث جائز ہے ہی نہیں، یعنی آپ ایسا کام کرنا ہی نہیں، ویڈیو گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ سخت ناپسند ہے میرے کو. موبائل فون میں اگر جو چیز ناپسند ہے تو ویڈیو گیم. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے جتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی جو ہے کوئی ویڈیو بھی دیکھ لے رہا، کوئی ویڈیو بھی دیکھ لے رہا، وہ بھی برا ہے، اس کے اندر ناچ گانا رہا تو یقیناً برا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے، لیکن اس سے کم برا ہی ہے، اس سے گیم سے کم. وہ ویڈیو جو ہے ایک وقت میں ختم ہو جاتا، آدمی جو ہے اسے پیچھا چھڑا لیتا، گیم ختم ہوتا، کتنی دیر چلتا شاید نہیں پوچھ رہا ہوں، کتنی دیر چلتا؟ چلتے رہتا. تو بہرحال عبث مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ دھاگا باندھنا بھی عبث نہیں ہے، کیونکہ یاد دہانی کے لیے رہتا تھا. آج ضرورت نہیں، آج ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ جو ہاتھ میں باندھنا، یہ تو جو ہے کافروں کی نشانی ہے، علامت شعار ہے، اس واسطے قطعاً جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.